آگے چلتے ہیں منصور صاحب، یہ سوال کہ اسلامی روزوں کے آغاز کی کیا تاریخ ہے، کب سے یہ سلسلہ شروع ہوا؟ جزاک اللہ صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام پر اگر دیکھا جائے تو آن اسلم کے دور میں دو ادوار مشہور ہیں۔ ایک دور وہ دور ہے جو کہ مکی دور کہلاتا ہے، اسلام کا ابتدائی دور، اور دوسرا دور مدنی دور ہے۔ اور جہاں تک مکی دور کا تعلق ہے تو ان دنوں میں رمضان یا روزے جو تھے وہ فرض نہیں کیے گئے تھے، البتہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خدا تعالیٰ کے قرب کی راہیں خود تلاش کیا کرتے تھے، تو جب آن وسلم کو جس بات کا پتہ لگتا تھا نیکی میں، تقوی میں ترقی کرنے کے لیے، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتے تھے کہ اس عبادت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں جب تک کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی واضح ہدایت موصول نہیں ہو جاتی تھی۔ چنانچہ ایک حدیث میں ایک صحابی نے بڑا پیارا فقرہ کہا، اور وہ آن وسلم کی اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ کانا یحب موافقۃ اہل الکتاب فیما لم یؤمر بہ، کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کی نقل یا ان معنوں میں کہ ان کی موافقت کیا کرتے تھے جس بارے میں آپ کے اوپر کوئی حکم نہیں نازل ہوا کرتا تھا۔ تو اس دور میں جو مکی دور تھا اس وقت عاشورہ کا روزہ مشہور تھا، اور جو قریش تھے وہ بھی رکھا کرتے تھے یہ والا عاشورہ، لیکن وہ کسی اور وجہ سے رکھا کرتے تھے۔ وہ اس لیے رکھا کرتے تھے کہ اس دن غلاف کعبہ تبدیل کیا جاتا تھا اس یاد میں۔ تو آن وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے ہیں تو آپ کو یہ پتہ لگا کہ یہاں پہ بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، لیکن وہ روزہ بنی اسرائیل یا یہودی اس یاد میں رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی۔ تو جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم ہوا مدینہ آ کے، اس وقت تک روزے رمضان فرض نہیں ہوا تھا، روزے فرض نہیں ہوئے تھے، تو آن وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فالو کرنے کے زیادہ حقدار ہیں، ہم ان کو جس دن وہ روزہ رکھتے ہیں ہم بھی اس دن رکھا کریں گے۔ چنانچہ آپ نے باقی احباب کو بھی کہا، سب کو، مسلمانوں کو تحریک کی کہ اس دن روزہ رکھا کریں۔ تو یہ روزوں کا ذکر بہرحال نیکی میں آگے بڑھنے کا، تقوی کا ذکر یہ ملتا ہے۔ لیکن پھر 2 ہجری میں، سن 2 ہجری میں آپ پر یہ آیات نازل ہوئیں جو کہ قرآن کریم کی رمضان کی فرضیت کے لحاظ سے آیات ہیں، اور یہ شعبان میں نازل ہوئیں۔ تو اس کے بعد سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب خدا تعالیٰ نے مجھ پر یہ واضح کر دیا ہے کہ ہمارے لیے رمضان کا مہینہ ہے، تو اس لیے جو چاہے نفلی روزے جو پہلے سے جاری تھے، جیسے ابھی ظہیر صاحب نے ذکر کیا ایام 20 کے بھی روزے رکھا کرتے تھے، 13، 14 اور 15 نفلی روزے رکھا کرتے تھے، تو اس پر قرآن نے فرمایا کہ عاشورہ کا روزہ یا ایام 20 کے روزے جو چاہے رکھ لے، جو چاہے نہ رکھے، کسی کے اوپر کوئی زبردستی نہیں ہے۔ لیکن یہ جو روزے اب اللہ تعالیٰ نے جو فرض کر دیے ہیں اور جو کامل شکل میں مجھ پر نازل ہوئے ہیں، یہ روزے رکھنا فرض کر دیا گیا ہے اور آپ کا یہ ضروری ہے۔ اور اس کا آغاز وقت کے لحاظ سے، سن کے لحاظ سے کب ہوا؟ 2 ہجری میں۔ 2 ہجری میں، جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اور بلکہ غزوہ بدر جو ہے وہ بھی 2 ہجری میں ہوا، تو رمضان کے دوران ہی وہ جو سفر پیش آیا غزوہ بدر کا، وہ اس وقت تک رمضان فرض ہو چکا ہوا تھا اور رمضان کے روزوں کا آغاز بھی ہو چکا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے منصور صاحب، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔